जनरल अयूब ने कुदरतुल्लाह को ऐवान सदर से निकाल दिया तो वो शदीद डिप्रेशन में चले गए। रूहानी बाबों का ड्रामा कि वो सब मीटिंग्स में कोशिश कर रहे हैं कि कुदरतुल्लाह दोबारा जनरल अयूब की रहनुमाई हासिल कर सके। जब कुदरतुल्लाह दोबारा ताकत में ना आ सके तो कैसे मुमताज़ मुफ्ती, अशफाक अहमद जैसे पेड़ दानिश्वरों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो मिस बोरल जो कुदरतुल्लाह की इज्जत के पीछे थी, फिर क्यों वो उनसे 10 साल बाद भी बैरून मुल्क मिलते रहे। 65 की जंग में झूठे अदीबों ने पाक फौज का सारा क्रेडिट रूहानी बाबों के खाते में डाल दिया, जो सफ़ेद वर्दियां पहनकर इंडिया से लड़ने आ गए थे। मगर क्यों जनरल अयूब इस खिदमत पर भी ना पिघले और कुदरतुल्लाह ऐवान सदर वापस ना जा सके। ऐवान सदर से निकाले जाने पर कुदरतुल्लाह ने कहा, अफसोस मैं सदर अयूब को इस्लाम की तरफ राग़िब ना कर सका। और सबसे बढ़कर कुदरतुल्लाह शराब के नशे में कार चलाते हुए बड़े हादसे से बच गए तो उनके बहनोई शदीद गुस्से में बोले, द बास्टर्ड इज ड्रंक। तुमने ऐसा क्यों किया जब तुम शदीद नशे में थे। मर्द अब्रेशम कुदरतुल्लाह साहब की जिंदगी पे मैंने उस मर्द अब्रेशम को जो तासर उससे लिया, जैसे मैंने उन्हें जाना, इतने बड़े आदमी को। तो मुफ्ती साहब ने कहा यस यू आर राइट, ये मैंने लोगों को एक्साइट करने के लिए किया कि कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज मुफ्ती और अशफाक अहमद का रूहानी निज़ाम और उनके बाबे महज झूठ का पलंदा हैं। मुझे पता चला कि वो एक गुप्त बुजुर्ग है और किसी मिशन की तकमील के लिए ड्यूटी पर लगे हुए। कुदरतुल्लाह शहाब को बता दूं कि मैंने उनकी दरख्वास्त जो है अपने बरगज़ीदा वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने अज़राए नवाज़िश इसे मंजूर फरमा लिया है। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत होती कि अमली तौर पर वो हर वक्त अल्लाह को उंगली लगाए साथ साथ लिए फिरते। आप एक गलत कहानी पे उस्तवार करके अगर लोगों को खुदा की तरफ ले जाना चाहते हो और लोगों को पता लग गया कि इब्तदाई किस्सा ही गलत है, झूठा है, तो फिर लोगों को उस खुदा का क्या एतबार है। अशफाक अहमद मुमताज़ मुफ्ती बानो कुर्सिया की किताबों में कुदरतुल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा रूहानी बाबा, एक ग्रैंड प्लान जो उस बाबे के ज़िम्मे लगाया गया, मगर ये सब झूठ निकला। जनरल अयूब पाकिस्तान तबाह करके निकल गए और ये झूठे अदीब छोटे छोटे फ़ायदे लेकर बैठ गए। कुदरतुल्लाह शहाब के नवाजे हुए नदीबों ने यह तासुर दिया कि जनरल अयूब का मार्शल्लाह रूहानी बाबों के बड़े मंसूबे का हिस्सा है और इस मंसूबे में अशफाक अहमद, मुमताज़ मुफ्ती और कुदरतुल्लाह शहाब जैसे लोग भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ये सब मिलकर रूहानी बाबों की क़यादत में पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे। और फिर ऐसे वारदाती दानिश्वरों के झूठ का यही नतीजा निकलना था कि जनरल अयूब पाकिस्तान तबाह करके निकल गया और ये दानिश्वर सरकारी इमारात के ज़रिए अपनी और नस्लों की ज़िंदगियाँ संवारते रहे। दानिश्वरों का ये ग्रुप कई रूहानी शख्सियात को लेकर मन घड़त कहानियाँ बनाता रहा। मसलन एक खातून अतिया को विजन हादसे से कि जनरल अयूब के कत्ल की साजिश हो रही है, उन्हें जहर दिया जा रहा है, सोहरवर्दी गिरफ्तार हो रहा है, गनी दाढ़ी और सबज आंखों वाला एक डिक्टेटर आ रहा है जो सबको सीधा कर देगा। और जाहिरी सी बात है कुदरतुल्लाह शहाब ये सारी बातें जनरल अयूब को भी बताया करते थे, कुछ उन्हें इक़्तिदार छिन जाने से डराने के लिए और कुछ पाकिस्तानी सियासत का वो रुख मोड़ने के लिए जो ये फ्रॉड रूहानी ग्रुप सोचा करता था। मुमताज़ मुफ्ती बताते हैं कि लाहौर में दाता साहब से पहले एक बुज़ुर्ग याकूब ज़ंजानी लाहौर के दाता हुआ करते थे। जब दाता साहब लाहौर आए तो इसी रोज़ याकूब ज़ंजानी फौत हुए। ये सब बुज़ुर्ग मरने के बाद भी इकट्ठे होते हैं, इनकी महफ़िलें सजदी हैं और इनमें कुदरतुल्लाह शहाब की बातें होती हैं। मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब अलख नगरी में लिखते हैं, गफ़ूर बोले, याकूब ज़ंजानी शहाब साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। जब भी बुज़ुर्गों की मीटिंग होती है और तजावीज़ पेश होती हैं तो ज़ंजानी साहब किसी न किसी तौर शहाब साहब को स्पॉन्सर कर देते हैं। आप जब भी लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो आपको चाहिए याकूब ज़ंजानी साहब की हाज़िरी दें। मुमताज़ मुफ्ती बानो कुर्सी और अशफाक अहमद ने कुदरतुल्लाह शहाब से अपने ताल्लुक़ का हक़ भरपूर अदा किया और अपनी अपनी कुतब में उन्हें बहुत बड़ा रूहानी बाबा बनाकर पेश करने की कोशिश की। इस सीरीज़ में तवालद की वजह से मैं बानो कुर्सिया की जो किताब है बाबा साहबा या अशफाक अहमद की टीसीओ भई किताबें जो है उनका ज़िक्र नहीं कर सका, लेकिन एक ग्रैंड प्लान का ज़िक्र इन सब की किताबों में मिलता है कि पाकिस्तान को सुपर पावर बनाना है। जनरल अयूब इसके लिए रूहानी बाबों के नवाजे हुए हुक्मरान हैं।
قدرت اللہ شہاب روحانی بابوں کے نمائندے ہیں، ممتاز مفتی اشفاق احمد اور بانو قدسیہ وغیرہ کو پیغام مل رہے ہیں، مگر افسوس یہ سب ڈرامے نکلے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی سرکاری نوکری میں پار کے لیے خوشامد کے سب ریکارڈ توڑتے رہے، ان کے نوازے ہوئے ادیب جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے۔ ممتاز مفتی الکھ نگری میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چابی بردار نے ممتاز مفتی کے ذریعے قدرت اللہ شہاب کو پیغام بھجوایا۔ جب پاکستان بننے والا تھا تو ہم نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بیل پھوٹی اور بڑھتے بڑھتے دور نکل گئی اور اس کے سرے پر سبز پتیاں نکل آئی۔ پھر چند سال کے بعد ہم نے خواب میں وہی بیل دیکھا کہ پتے مرجھا گئے ہیں لیکن بیل جوں کی تو موجود ہے اور اس کی جڑیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر خواب میں ہم نے وہی بیل دیکھی ہے، دیکھتے ہی بیل پھر سے سرسبز ہو رہی ہے، پھر سے دوسرے سرے پر ہری بھری کونپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا شہاب صاحب سے مل کر ہماری طرف سے مبارکباد دینا اور کہنا کہ صدر صاحب کو ہمارا ایک پیغام پہنچا دیں۔ صدر صاحب سے کہیں بھیڑوں کا رکھوالا خود چھاؤ میں نہیں بیٹھتا۔ دانشور اپنی تحریروں میں یہ پیغام جنرل ایوب کو صرف اس لیے دے رہے تھے کہ قدرت اللہ شہاب کے علاوہ کسی اور کی بات نہ سنیں، مگر انہوں نے کسی کی بات نہ مانی۔ کسی بھی ملک کی عوام کی ذہن سازی وہاں کا دانشور طبقہ کرتا ہے، مگر افسوس پاکستان کے یہ بیسٹ سیلرز ناول نگار دانشور جھوٹ بولنے کے لیے اتنے بے شرم ہو چکے تھے کہ اتنی دروغ گوئی سے کام لیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی عوام آج تک انہی کے جھوٹ پر یقین کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں روحانی بابوں کے حوالے سے لکھا کہ جنرل ایوب کا قلب بدل دیا گیا ہے، قدرت اللہ روحانی بابوں کے نمائندے ہیں جو اس ملک کی خدمت پر مامور ہیں۔ جنرل ایوب کی خوش بختی ہے کہ انہیں قدرت اللہ شہاب میسر آئے، جلد ہی جنرل ایوب قدرت اللہ شہاب کی آنکھوں سے دیکھا کریں گے۔ مگر جنرل ایوب نے قدرت اللہ شہاب کی آنکھوں سے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ ان روحانی وارداتیوں کے باوجود آخرکار ایوان صدر میں قدرت اللہ شہاب کے دن پورے ہو گئے۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب وہ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بن کر جائیں گے، مگر جاتے جاتے بھی قدرت اللہ شہاب نے جنرل ایوب کی ٹی سی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ خوش آمد میں ان کا لیول اتنا بلند تھا کہ انہوں نے جاتے جاتے بھی ایوان صدر میں میرا آخری دن کے عنوان سے ایک مضمون لکھ مارا، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جنرل ایوب کے ساتھ 4 سال گزارتے ہوئے ان سے سیکھا کہ دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا ہے، سفارش کا دوسرا نام اقربا پروری ہے، ناپسند کو بھی ناقابل اصلاح نہیں سمجھنا، تزویہ بے خوف اور بے لاگ ہونا چاہیے، کام کام اور کام، حرکت اور برکت اور خوف خدا، اور بلا شبہ یہ سب خصوصیات قدرت اللہ شہاب کو جنرل ایوب خان میں نظر آئیں۔ ایم بی خالد نے اپنی کتاب میں قدرت اللہ شہاب کے اس خوشامدی مضمون کے الفاظ بھی لکھے ہیں۔ اب جب کہ میں 8 برس کے بعد ایوان صدر سے رخصت ہونے والا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسی دانشگاہ سے جا رہا ہوں جہاں میں نے پہلے 4 برس میں یہ سیکھا کہ حکومت کرنے کا غلط طریقہ کیا ہے، اور بعد کے 4 برسوں میں یہ سیکھا کہ حکومت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہالینڈ کی سفارت کے دوران قدرت اللہ شہاب کی سوشل طبیعت پہلے جیسی رہی، ان کا امیج اب روحانی شخصیت کے طور پر مضبوط ہو رہا تھا، لیکن روحانیت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ماڈریٹ تشخص بھی برقرار رکھتے تھے، چاہے پی آر کے لیے یا اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے۔ لیکن ہالینڈ میں ان کی اکثر ملاقاتیں پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ سر ظفر اللہ سے بھی رہی۔ سر ظفر اللہ ان دنوں ہالینڈ میں عالمی عدالت انصاف کے جج کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ قدرت اللہ اور ان کی اہلیہ محترمہ عفت اکثر سر ظفر اللہ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنی رہائش گاہ لے آتے اور کئی گھنٹے ساتھ گزار کر انہیں واپس چھوڑ آتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اکثر مذہبی اختلاف بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بار ایک تقریب میں یہ دونوں میاں بیوی پہنچے جہاں پر سر ظفر اللہ بھی موجود تھے اور میٹ بال کھانے میں مصروف تھے۔ قدرت اللہ اور ان کی اہلیہ باہر سے گوشت کھانے سے گریز کرتے تھے۔ ایسے میں محترمہ عفت اور سر ظفر اللہ کے درمیان ایک مکالمہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم دونوں چودھری صاحب کے پاس چلے گئے، سلام کر کے عفت نے پوچھا یہ تو آپ کی ریسیپشن ہے، قیمہ تو ضرور آپ کی ہدایت کے مطابق منگوایا گیا ہوگا۔ چودھری صاحب نے جواب دیا ریسیپشن کی انتظامیہ کا محکمہ الگ ہے، قیمہ اچھا ہی لائے ہوں گے، لو یہ کباب چکھ کر دیکھو۔ عفت نے ہر قسم کے ملے جلے گوشت کا خدشہ ظاہر کیا تو چودھری صاحب بولے بعض موقعوں پر بہت زیادہ قرید میں نہیں پڑنا چاہیے، حضور کا فرمان بھی یہی ہے۔
دین کے معاملے میں عفت بے حد منہ پھٹ عورت تھی۔ اس نے نہایت تیکھے پن سے کہا، یہ فرمان آپ کے حضور کا ہے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قدرت اللہ شہاب ہالینڈ میں سفارت کر رہے تھے، مگر وہ مس بورل جو ایوان صدر میں ان کی عزت حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ ابھی بھی ان سے رابطے نہ تھی۔ ایک دن مس بورل کا فون آیا کہ وہ نیو یارک میں ہے، پیرس آ رہی ہے اور قدرت اللہ بھی وہیں آ گئے۔ حیران کن طور پر وہ پیرس گئے اور مس بورل کو ساتھ لے کر ہیگ آئے، مگر پھر معلوم ہوا کہ یہ بھی شیطان کی سازش ہے۔ اس بار بھی ماہ رمضان تھا، قدرت مس بورل کے ساتھ مصروف رہے اور اس بار بھی ان کی عبادت اور روزہ رہ گیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تمام میڈیا فورس، نوازے ہوئے صحافیوں، دانشوروں اور روحانی بابوں کی فوج کے باوجود جنرل ایوب کو اپنے راستے پر نہ لا سکے۔ جنرل ایوب نے قدرت اللہ شہاب کے روحانی منجن کو ایک خاص حد سے آگے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب جنرل ایوب نے انہیں ہالینڈ میں سفیر تعینات کیا تو وہ بہت افسردہ تھے۔ ایوان صدر کا تام جھام، پاکستان کے بااثر ترین شخص کی کرسی سے کسی ملک کا سفیر ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات کہ جنرل ایوب کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے تھے، اور جنرل ایوب نے انہیں خود سے الگ کر دیا تھا۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب الکھ نگری میں یہ احوال کچھ یوں لکھتے ہیں۔ ہالینڈ کو روانگی سے پہلے ایک روز شہاب نے بڑے دکھ سے کہا، کہنے لگا، میں صدر ایوب کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں نے بڑی کوششیں کی لیکن بات نہیں بنی۔ پھر ایک مرتبہ جب شہاب ہالینڈ سے رخصت پر آیا، ان دنوں رمضان کے دن تھے، 27ویں رمضان کو جب وہ صدر ایوب سے ملنے گیا تو دیکھا وہ مے نوشی میں مصروف ہیں۔ اس پر شہاب کو بہت صدمہ ہوا۔ قدرت اللہ شہاب اپنے قریبی سرکل میں خود کو ایک بڑے روحانی بابا کے طور پر پیش کرتے تھے۔ وہ ممتاز مفتی اشفاق احمد اور بانو قدسیہ وغیرہ کو یہی شو کرواتے، یا پھر وہ خود ہی ازیوم کر کے کہانی لکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا کہ ان کے روحانی مقام کے بارے میں نہ لکھیں، بلکہ ہالینڈ سے انہوں نے ممتاز مفتی کو باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے، جس میں اپنی عبادات، روحانی مقام، چلوں کے بارے میں اکثر لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی اپنے دوستوں کو بتایا کہ دراصل وہ ہالینڈ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر وہ تزکیہ نفس کر سکے، مگر قدرت اللہ شہاب کو پاکستان اور ایوان صدر کی یاد ستا رہی تھی۔ جنرل ایوب خود انہیں ایوان صدر سے رخصت کر چکے تھے اور اب کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ انہیں واپس ایوان صدر میں بلاتے، مگر قدرت اللہ شہاب کے نوازے ہوئے ادیب اس موقع پر بھی پراپوگنڈے سے باز نہیں آئے۔ ممتاز مفتی الکھ نگری میں بتاتے ہیں کہ روحانی بابے اور ان کے نمائندے قدرت اللہ شہاب کی پاکستان واپسی کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے، مگر جنرل ایوب نے تمام تر خوشامدوں کے باوجود اب قدرت اللہ کو بلانے سے انکار کر دیا۔ روحانی بابوں کی طرف سے ایوان صدر میں خطوط لکھے جا رہے تھے، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پاکستان کو سپر پاور بنانے کے گرینڈ پلان کے واسطے دیے گئے، بتایا گیا کہ قدرت اللہ شہاب کتنے اہم ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہانی ممتاز مفتی نے خود بتائی یا قدرت اللہ نے انہیں فیڈ کی، مگر ایک دن اچانک ہالینڈ سے قدرت اللہ پاکستان آ گئے اور ممتاز مفتی کو لے کر امام بری کے مزار پر چلے گئے اور بتایا کہ تقریباً 250 سال پہلے کے کلمی نسخے میں انہیں ہالینڈ کی لائبریری کا ایک ریفرنس ملا ہے کہ امام بری کے پاس ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو اسلامی ممالک کا مرکز بنے گا۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان آئے، روحانی طاقتوں کی طرف سے کوششیں ہوئی، مگر قدرت اللہ شہاب کی اس بہانے بھی ایوان صدر میں واپسی نہ ہو سکی کہ وہ اسلام آباد کو اسلامی دنیا کا مرکز بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مگر پھر یہی وہ دن تھے جب 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ اگرچہ قدرت اللہ شہاب کی وجہ سے پاکستان کے دانشور اور ادیب جنرل ایوب کے خلاف تھے، مگر اس موقع پر انہوں نے جنرل ایوب کی حمایت کا فیصلہ کیا کہ شاید اس پراپوگنڈے کے بعد قدرت اللہ شہاب کو دوبارہ ایوان صدر میں بلا لیا جائے، اور پھر 65 کی جنگ میں جھوٹ اور فلمی کہانیوں کا ایک طوفان مچ گیا۔ یہ قدرت اللہ شہاب کے نوازے ہوئے ادیب تھے جنہوں نے بتایا کہ جنرل ایوب گھبرائے ہوئے تھے، ہچکچاہٹ کا شکار تھے، مگر اس کے باوجود روحانی طاقتیں ان کی اور پاکستان کی مدد کو آئی۔ بابے لاہور کی سڑکوں پر نعرے لگانے لگے کہ فتح پاکستان کی ہوگی۔ سیال کوٹ میں سینکڑوں روحانی بابوں کو سفید وردیاں پہنے محاذ پر جاتے دیکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف
कहानियाँ सुनाई गई जो मुझ में यहाँ सुनाने की ताब नहीं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी बाबे जहाद करने पाकिस्तान आ गए। इस्लामी तारीख के तमाम शोहदाए बदर की क़यादत में इंडिया से जंग लड़ने पाकिस्तान की सरहदों पर पहुँच गए। ऐसे-ऐसे वाक़यात घड़े गए कि पेशावर में बम पेट्रोल के टैंक में गिरा मगर बुझ गया। सियालकोट के महाज़ पर भारतीय फ़ौज आई तो करामत से उन्हें पूरा महाज़ खाली नज़र आया और वो ये समझे कि पाक फ़ौज की कोई चाल है और उसने हमला न किया। सरगोदा में गिरने वाले सब बम ज़ाया हो गए, सिर्फ़ 2 फटे जो टारगेट से दूर थे। पाक फ़ौज के 500 जवान इंडिया को 5000 और कई बार 5 लाख नज़र आते। तलवारों की फ़ौज भारत से लड़ती रही जिनकी तलवारों से बिजली निकलती थी। पाक फ़ौज के साथ रूहानी बाबे सफ़ेद वर्दियों में भारत के खिलाफ लड़ते रहे। मुल्तान में भारतीय तैयारे बमबारी करके निकलते और 3 रूहानी बाबे हवा में इन बमों को कैच करके दूर फेंकते नजर आते। 65 की जंग की आज भी बात होती है तो ये कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं, मगर ये सब कहानियाँ झूठी और कुदरतुल्लाह शहाब के नवाजे हुए अदीबों ने खड़ी थी। मकसद बहुत छोटा था कि जनरल अयूब को बताया जाए कि कुदरतुल्लाह शहाब का मीडिया कितना मजबूत है, उसकी हुकूमती सतह पर कितनी ज़रूरत है। मगर इसका नुकसान ये हुआ कि पाक फ़ौज के वो जवान जो बहादुरी से भारत के खिलाफ लड़े, कई महाज़ों पर उन्हें पसपा किया। उनकी बहादुरी का सारा क्रेडिट इन पेड़ दानिश्वरों ने रूहानी बाबों के खाते में डाल दिया। इन कहानियों के बहुत से नुकसान थे मगर सबसे बड़ा नुकसान अवाम की ज़हनी तरतीब को तबाह करना था। इन्हें झूठे किस्से कहानियों के पीछे लगाना था और नतीजा ये निकला कि उस ज़माने की नस्लें और आज की औलादें ऐसी ही सोच की हामिल हैं और ऐसी ही बातों पर यकीन करने वाली हैं। नतीजा पूरी दुनिया की कौमें जो तरक्की की राह पर गामजन हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम आज भी पेड़ दानिश्वरों के मफादात की भेंट चढ़ते नजर आते हैं। पत्थर के दौर और दकियानूसी ख्यालात के हामिल हैं और अगर कोई इसका मरकजी किरदार या गुनाहगार हो सकता है तो वो यही कुदरतुल्लाह शहाब और उनके नवाजे हुए अदीब थे। कहानीबाजी अपनी इंतहा पर थी। मुमताज़ मुफ्ती की अलख नगरी में इसी कहानी के किरदार गफूर साहब बाकायदा कुदरतुल्लाह शहाब की हिमायत और अहमियत के बारे में जनरल अयूब को ख़त लिखा करते थे। मुमताज़ मुफ्ती अलख नगरी में इन्हीं गफूर साहब की तरफ से लिखते हैं। चूंकि सदर अयूब के किरदार में कई खूबियां हैं, वो मुखलिस है, नेक नीयत है, लोगों की भलाई चाहते हैं, खुद पसंद नहीं, ज़ाती मुफाद के कायल नहीं, बल्कि तबन वो सेकुलर हैं, इनमें इस्लामी रुझान नहीं और वो कुछ ज़्यादा ही रैशनल है। इसलिए ज़रूरी था कि कुदरतुल्लाह उन्हें गाइड करते रहें। अब शहाब साहब के जाने के बाद वो चंद ऐसे लोगों के ज़ेरे असर आ गए हैं जो उन्हें सही मशवरे नहीं देते। उन्होंने कहा, इसी वजह से मेरी ड्यूटी लग गई थी कि मैं उन्हें बाकायदा ख़त लिखूं। मगर जब जनरल अयूब किसी भी सूरत कुदरतुल्लाह को वापस ऐवान सदर में बुलाने पर तैयार ना हुए तो ये तासुर फैलाया गया कि पाकिस्तान के रूहानी बाबे जनरल अयूब के खिलाफ हो गए और जनरल अयूब को ज़ाहिर सी बात है इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। मज़ाक़ ख़ेज़ तौर पर पाकिस्तान के तमाम अहम मज़ारों के रूहानी बाबों को इन पेड़ दानिश्वरों ने खुद ही कुदरतुल्लाह की ऐवान सदर में वापसी की प्रोपेगेंडा टीम में शामिल कर लिया। मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक अहमद, बानो कुर्फिया जैसे दानिश्वरों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि रूहानी बाबे जनरल अयूब से नाराज़ हो गया और इसकी वजह ये अब घड़ी गई कि 65 की जंग में रूहानी बाबों की फ़ौज की वजह से भारत के कई इलाके पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में आ गए थे, मगर जनरल अयूब की बुज़दिली और जज्बा जहाद की कमी की वजह से सीज़ फायर हो गया और पाकिस्तान एक जीती हुई जंग से फ़ायदा ना उठा सका। कहानियाँ चेक करें कि मक्का मुअज़्ज़मा में बुज़ुर्गों की मीटिंग हुई जिसमें मुमताज़ मुफ्ती की अलख नगरी के अहम किरदार गफूर साहब भी शामिल थे। जनरल अयूब को कहा गया कि यहाँ वोटिंग आपके खिलाफ हो रही है, इसलिए आपको यकीन नहीं तो कोई नुमाइंदा यहाँ भेजें। जनरल अयूब इन कहानियों के इतने ज़ेर असर थे कि उन्होंने आवान नामी एक नुमाइंदा भेजा, मगर उस वक्त तक ज़ाहिरी सी बात है मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और गफूर साहब पाकिस्तान आ चुके थे और वहाँ पे सबूत कोई मिलना भी नहीं था क्योंकि ना कोई मीटिंग थी और ना कोई वोटिंग थी, सारी ड्रामेबाजी थी। फिर गफूर साहब ने कहा कि वो अपने साथ रूहानी बाबों का एक तावीज़ लाए हैं जिसे अगर जनरल अयूब ने पहन लिया तो उनका अच्छा वक्त आ जाएगा, अगर ना पहना तो उनका ज़वाल शुरू हो जाएगा। अफसोस अगर वो कुदरतुल्लाह शहाब को ऐवान सदर में बुला लेते तो शायद इस अजाब से बच जाते। कुदरतुल्लाह शहाब 3 बरस तक हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। जनरल अयूब से उनका राब्ता कम होते होते बराए नाम रह गया और फिर उन्हें पाकिस्तान आना पड़ा तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें वजारत तालीम में सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया।
اب وہ پہلے جیسی بہاریں نہیں تھی، ایوان صدر کی رونقیں نہیں تھی۔ مگر اب وقت تھا قدرت اللہ شہاب کی ہالینڈ سے واپسی پر، مگر جب وہ پاکستان آئے تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر کئی ایسے واقعات ہوئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب شراب کے نشے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ زیادہ عرصہ شاید اس کیفیت میں نہ رہے ہوں، مگر یہ روایات اکثر ملتی ہیں کہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ نوازے ہوئے ادیب ان کو بزرگوں کی روحانیت گردانتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ قدرت اللہ شہاب جو عبادت کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بز میں آ جاتے ہیں، جس کو ممتاز مفتی چھلکن کا نام دیا کرتے تھے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ قدرت اللہ شراب کے نشے میں اس قدر دھت تھے کہ گاڑی چلاتے ہوئے وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ سے بچے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ گاڑی میں ان کی بہن بہنوئی محمد امین اور ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قدرت اللہ کی اہلیہ محترمہ عفت لاہور سے راولپنڈی بذریعہ جہاز آ رہی تھی اور یہ سب انہیں رسید کرنے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس حادثے سے بچنے کی کیفیت میں سارا خاندان شدید صدمے میں تھا، مگر اس موقع پر محمد امین ایئرپورٹ پر باقاعدہ قدرت اللہ شہاب پر برس پڑے۔ یہ ساری روداد ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الک نگری میں کچھ یوں لکھی ہے۔ کچھ دیر بعد شہاب کی ہمشیرہ اور بچے کینٹین میں داخل ہوئے۔ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، سانس گویا اکھڑے ہوئے تھے، وہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں تھے۔ اتنے میں قدرت اللہ کے بہنوئی داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئے اور بولے، اس لیے کہ دی باسٹرڈ از ڈرنک۔ انہوں نے انگلی سے میری جانب اٹھا کر کہا، یو آسک ہم۔ جب قدرت اللہ کینٹین میں داخل ہوا تو گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس دوران میں امین صاحب نے دو ایک بار میری طرف دیکھا، یوں جیسے کہہ رہے ہوں آسک ہم، وائی ڈونٹ یو آسک ہم۔ پھر امین صاحب اٹھے اور قدرت اللہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور تشدد بھرے غصے سے چلائے، وائی ڈڈ یو ڈو دس، وائی وین یو ور ڈیڈ ڈرنک۔ قدرت اللہ کا سر جھکا ہوا تھا، وہ ڈائننگ ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ امین نے پھر اسے للکارا، جواب دو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ قدرت اللہ نے سر اٹھایا اور امین کی طرف بڑی معذرت اور بے بسی سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو ڈھلکا اور گال پر رک گیا۔ اس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے، لیکن ممتاز مفتی سے روحانیت کی وجہ سے جذب کی کیفیت قرار دیتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کے بارے میں نوازے ہوئے بزرگ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے بابے ہیں، مگر جب ان کے ہی دوست ان کے بارے میں قلم اٹھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ان کے نوازے ہوئے ادیبوں نے ایسے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ مثلاً ایک بار ممتاز مفتی کے ساتھ مری میں قدرت اللہ شہاب اکیلے پان لینے نکلے۔ یہ ممتاز مفتی ہی تھے جنہوں نے انہیں تمباکو والے پان پر لگایا تھا اور پھر آخری عمر تک وہ اس نشے کا شکار رہے۔ جب قدرت اللہ شہاب کافی دیر تک واپس نہ آئے تو ممتاز مفتی ان کی تلاش میں نکلے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترے تھے۔ پھر رات گئے، واپس آئے تو کہنے لگے ان کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئے۔ پھر کافی روز تک کچھ نہ بتایا اور پھر ایک روز ممتاز مفتی کو بتانے لگے کہ جب اس عورت کو لے کر پہاڑی سے نیچے سنسان جگہ پر گئے تو وہاں ایک روحانی بابے نے ان کی ہڈیاں توڑ دی۔ مضحکہ خیز طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ ہی قدرت اللہ شہاب چل پھر رہے تھے، اوپر آئے تھے، آ کر سو گئے تھے، اور ممتاز مفتی کو حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ قدرت اللہ شہاب تو خود روحانی بابے تھے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ چلنا تو چھوٹی بات تھی، وہ تو شاید ان کی نظر میں ہوا میں بھی اڑ سکتے تھے۔ جستجو پر قدرت اللہ شہاب کی داستان حیات اب اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ چھٹی یعنی آخری ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بابا جی الف ننگے ہو کر طوائف کو گود میں بٹھا کر اپنا ضبط آزمایا کرتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب کی گرل فرینڈ نے ان کا جسم حاصل کرنے کے لیے شیطان کی مدد حاصل کی اور پھر دونوں یعنی قدرت اور شیطان میں فزیکلی لڑائی ہوئی۔ جنرل یحییٰ نے بھی قدرت کو ساتھ رکھنے سے انکار کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو کر ذاتیات پر اتر آئے اور گندے القابات سے نوازنے لگے۔ اسرائیل کا خفیہ مشن قدرت اللہ جاسوس بن کر وہاں کے اسکولوں سے خفیہ تصاویر کھینچ کر لائے۔ اسرائیلی جاسوسوں نے قدرت اللہ کو اغوا کر کے کار کے اندر ان پر ہاروتی ماروتی جادو کر دیا۔ جادو سے 2 سال تک قدرت اللہ کی ہڈیاں ٹوٹتی رہیں، گوشت کا ریشہ ریشہ بنتا اور ٹوٹتا اور جسم سے بدبو آنے لگی۔ جنرل یحییٰ کی وجہ سے فاقے
اور اسرائیلی جادو کی وجہ سے قدرت اللہ کی اہلیہ محترمہ عفت کی وفات۔ وہ سول سروس جسے قدرت اللہ چوہے دان کہتے تھے، کیسے انہوں نے 60 برس کی عمر تک اسی چوہے دان میں سرکاری نوکری کی، اور سب سے بڑھ کر مسجد اقصیٰ میں قدرت اللہ نے اسرائیل کی تباہی کے لیے عمل کیا، تو کیا راہبوں نے ان پر جادو کروا دیا اور 2 سال تک ان کا جسم اپاہج بدبودار لوتھڑا بن گیا۔ اگر آپ کو جستجو کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسی چینل کی کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔